میرا نام علاؤدین ہے. میرا تعلق لیبارٹری فیلڈ سے ہے اور میں میڈیکل ٹیکنالوجسٹ ہوں. اور جو ٹیسٹ ہمارے پاس پرفارم ہوتے ہیں اس پہ ڈاکٹر حضرات کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ مجھے اس میں شیئر چاہیے. تو بعض ڈاکٹر 50% شیئر بھی مانگتے ہیں. کیا اسلامی قوانین کے مطابق یہ 50% شیئر جو ہے دینا جائز ہے یا نہیں ہے, اور ڈاکٹر کا لینا یہ جائز ہے یا نہیں ہے, اس کا جواب مجھے دے دیں. آنسر چاہیے. یہ لیبارٹریوں کے ساتھ بھی بعض ڈاکٹر ترکیب کرتے ہیں, اس سے دوا کی کمپنیوں کے ساتھ بھی ترکیبیں کرتے ہیں اور ان کو باقاعدہ ہدف دیا جاتا ہے کہ اتنی دوائیں بکواؤ گے تو تمہیں یہ ملے گا. یہاں تک کہ بعض اوقات ریٹرن ٹکٹ دیتے ہیں کسی ملک کا, تو اے سی دیتے ہیں, تو کار, تو فریج, نقد رقم, اس طرح کی ترکیبیں ان کی ہوتی ہیں ڈاکٹروں کی. اسے لیبارٹری میں 50% جیسے ڈاکٹر مانگتے ہیں تو ہم تمہارے پاس بھیجیں گے. تو یہ سب یہ رشوت ہے, یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. دینا بھی گناہ, لینا بھی گناہ. ڈاکٹر بھی گناہ گار ہے, لیبارٹرین یا جو بھی دوا کی کمپنی والا ہے وہ بھی گناہ گار ہے. یہ ایسا نہ کیا جائے. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ بھئی ڈاکٹر کو دوا کی ضرورت مریض کو ہے یا نہیں ہے, اس نے لکھ دینی ہے یہ سائیڈ ایفیکٹ اس کا, تاکہ اس کو کمیشن ملے. اور ڈاکٹر وہ مریض بیچارہ دوائیں کھا کر دواؤں کے سائیڈ ایفیکٹ تو عموماً ہوتے ہی ہیں, اس طرح مریض کو نقصان پہنچتا رہے لیکن ڈاکٹر کو اپنا کمیشن ملتا رہے. اور کمپنی کی دوائیں بھی بکتی رہیں, کمپنی والے کو بھی یہ فائدہ ہے نا دنیاوی اعتبار سے کہ ضرورت ہوگی نہیں ہوگی ڈاکٹر لکھ کر دے گا ہم کو, بکے گی, اپنی کمپنی مزید ترقی کرے گی. اسے لیبارٹری کہ ضرورت ہے یا نہیں وہ ٹیسٹ لکھ دے گا, 50% اس کو مل رہے ہیں. یہ پرابلم بابا یہ نہیں پتہ ہوتا, ضروری نہیں ہے کہ یہ مریض کو ٹیسٹ کی حاجت ہے یا نہیں ہے. یہی بولتا ہوں کہ بغیر ضرورت کے لکھ دے گا وہ ٹیسٹ. پہلے بابا ڈاکٹر مطلب اتنی پرانی بات نہیں ہے, اتنی پرانی بات بھی نہیں ہے کہ بغیر ٹیسٹ کے ڈاکٹر علاج کرتے تھے. میڈیکل جتنا ایڈوانس ہوتا جا رہا ہے اسی قدر لیبارٹری ٹیسٹ کے پروسیجر بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں. میری ایک ڈاکٹر سے بات ہوئی تھی, کہہ رہے تھے بیماریاں بڑی نئی نئی اور عجیب عجیب آ گئی ہیں. اب عجیب عجیب اور نئی نئی بیماریاں شاید اتنی نہیں ہیں جتنی انہوں نے ٹیسٹ بڑھا دی ہیں. لیبارٹریز دھڑا دھڑ بنتی چلی جا رہی ہیں. پھر لیبارٹری سستی نہیں بنتی, لیبارٹری بھی کروڑ روپے میں بنتی ہوں گی. اب لیبارٹری چلانے کے لیے مین ہے ڈاکٹر. ڈاکٹر یہ سوچے بابا اتنی بڑی اس کی پوسٹ ہے, اس کا معاشرے میں اتنا مقام ہے, یہ ایک لیبارٹری کا سیلز مین بنا ہوا ہے. ایک لیبارٹری کے لیے وہ بروکری کرے گا بیچارہ ڈاکٹر, یہ چوٹ کرنے کے لیے کر رہا. وہ الگ, وہ جو آپ رشوت کا جو کہہ رہے ہیں وہ تو کتنا بھیانک جرم ہے کہ اتنا مطلب لوگ اس کے شعبے کی کتنی عزت کرتے ہیں. آپ لکھ کر دیتے ہیں, مریض آپ سے پوچھتا نہیں ہے کہ یہ گولی کیا, آپ کے لکھی ہوئی گولی کو مریض کھا لیتا ہے یار. مطلب بالکل آنکھ بند کر کے جو مریض آپ پر اعتماد کرتا ہے, آپ اس مریض کے اعتماد کو یوں مطلب کہ پیسوں تلے کچل دیتے ہو گے تو کیسے کام چلے گا. تو میری تو تمام ڈاکٹروں سے مدنی التجا ہے, برائے کرم برائے کرم برائے کرم, اتنا علاج مہنگا, اتنا علاج مہنگا, اتنا علاج مہنگا ہے کہ مت پوچھیے بات. عام آدمی کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. بچہ بیمار ہوتا ہے تو اس کی بیماری کو دیکھا جاتا ہے, ماں باپ بیمار ہو جائیں گے اب, کیونکہ اس کے علاج پہ خرچہ بہت آ جائے گا. تو اگر ہو سکے تو جو دیانت داری ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے. اور جیسے باپا نے فرمایا خوف خدا والا انداز, اللہ کرے کہ ہمارے میڈیکل کے اس پورے نظام میں خوف خدا والا انداز آ جائے. کوئی سے ڈاکٹر میدان عمل میں آ جائیں جو اس کرپشن کے خلاف اپنے ہی شعبے میں تحریک چلائیں. بہت کرپشن ہے ڈاکٹروں میں بھی, حالانکہ اتنا مقدس شعبہ ہے, یہ بغیر کرپشن کے ایزی نہیں چل سکتا. یہ ایسا شعبہ نہیں ہے جس کو چلانے کے لیے کرپشن ضروری ہے. بہت بہت مطلب علاج اتنا مہنگا کر دیا ہے, مریض بیچارے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتے ہیں لیکن ان کو علاج نہیں کرنے والا کوئی. اچھا, اور جو ہمارے گورنمنٹ کے ہاسپٹل ہوتے ہیں ان میں لوگ ڈونیشن میں دوائیں دیتے ہیں. ڈونیشن کی دوائیں جو یہ بڑے بدماش ہوتے ہیں ڈاکٹر بن بیٹھے ہیں کھا جاتے ہیں اور مریض مر جاتے ہیں. اس طرح کی بھی ہے مطلب بدعنوانیاں ہمارے یہاں. ہر ڈاکٹر برا نہیں, ہر ایک کو تو میں برا کہتا ہی نہیں. جب بھی میں کہوں تو ظاہر ہے کہ مستثنیات تو ہوتے ہی ہیں. ایک جنرل بات کرتا ہوں, بہت ظلم ہو رہا ہے. ڈاکٹروں کو چاہیے کہ کچھ سر جوڑ کے بیٹھیں, اپنی کوئی اس طرح کی یونین بنائیں اور ایسے ڈاکٹروں کو بھی مطلب نکال باہر کریں اپنی یونین سے کہ جو اس طرح کی بدعنوانیاں کرتا ہے. یار آپ نے کیا عہد نہیں لیا تھا ہم انسانیت کی خدمت کریں گے؟ کیا 20-20 لاکھ روپے لے کر انسانیت کی خدمت کرنے کا عہد کیا تھا؟
इंसानियत की खिदमत का ऐड किया था ना, तो मुसलमानों की खिदमत करो ना, गरीबों को, दुखियारों को सहारा दोगे, अल्लाह तुम्हें सहारा देगा। तुम मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी इमदाद करेगा। आज तुम किसी पर रहम करोगे, अल्लाह ताला ज़रूरत के वक्त तुम पर ज़रूर रहम फरमाएगा, जब तुम्हारी ज़रूरत होगी। और वो ज़रूरत का दिन क़यामत है, उस वक्त तुम पर रहम किया जाएगा। और अब भी गले काटते रहोगे तो क़यामत में क्या करोगे? मेरी सब डॉक्टरों से मदनी इल्तिजा है कि मेहरबानी करके गरीबों पर रहम करें। इसी तरह मेडिकल स्टोर वालों से भी इल्तिजा है, नकली दवाएं ना दें इनको, असली दवाएं दें, कम नफ़े पर इन बेचारों को दें, खिदमत करें। कुछ बजट ऐसा बनाएं कि भाई इतनी दवाएं गरीबों को दूंगा, इतने मुफ्त इलाज करूंगा और इस तरह का इतने इंजेक्शन मुफ्त लगाऊंगा। कुछ बजट में से निकालें यार, गुंजाइश निकालें गरीबों के लिए। गरीबों की दुआएं लीजिए, इंशाअल्लाह आपकी दुनिया और आखिरत में बेड़ा पार हो जाएगा।